ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے۔ بعض اسلامی بھائی یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ کل کلا کو کاروبار ڈوب گیا، نوکری چھوٹ گئی یا بیمار ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے، یا میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا۔ یاد رکھیے، جس رب کریم نے آج کھلایا ہے کل بھی وہی کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط کر کے ٹینشن سے بچا جا سکتا ہے کہ بے شک وہی چونٹی کو اناج کا دانہ اور ہاتھی کو 40 سیر یعنی زیادہ کھانا عطا فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہر جاندار کی روزی اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ پاک پر واجب ہے، کیونکہ اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ رزق کی ذمہ داری لینے کو اللہ کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندے کو اپنے رب کریم پر توکل مضبوط ہو، اور اگر وہ رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرے تو ان پر بھروسہ کر بیٹھے، بلکہ اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اسباب صرف اس لیے اختیار کرے کہ اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین کے جانداروں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہیں، جبکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے اور حور عین یہ اس رزق کے محتاج نہیں، بلکہ ان کی غذا تسبیح اور تہلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ذات پر توکل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔